ایک سردی کی رات 5 دوست علی، سارا، فائز، عائشہ اور بلال شہر کے قریب ایک گہرے جنگل میں کیمپنگ کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ جنگل اپنی خوفناک کہانیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو بھوت گھومتے ہیں، مگر وہ سب اس بات کو صرف افسانہ سمجھتے تھے۔ چند گھنٹوں کی ہائیکنگ کے بعد وہ ایک خوبصورت جگہ پر پہنچے جہاں انہوں نے اپنا کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ چاند کی چمک اور ستاروں کی روشنی کے بیچ وہ سب مل کر آگ جلانے لگے اور اپنے تجربات کی کہانیاں سنانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سارا نے ایک پراسرار آواز سنی، کیا کوئی ہے؟ وہ سب تھوڑا ڈر گئے، لیکن انہوں نے اسے ہوا کا اثر سمجھ کر نظر انداز کیا۔ رات گزر رہی تھی اور جب چاند آسمان کے عروج پر پہنچا تو انہیں جنگل میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھتا گیا۔ علی نے کہا، شاید یہ کوئی جنگلی جانور ہے، مگر عائشہ نے خوف سے کہا، نہیں، یہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ سایہ قریب آیا تو وہ سب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بھوت کی شکل میں ہے۔ بھوت کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کی شکل حیرت انگیز طور پر خوفناک تھی۔ اسی لمحے بلال نے ہمت کی اور بھوت سے مخاطب ہوا، تم کون ہو؟ ہمیں ڈرا مت۔ بھوت نے ایک دھندلی آواز میں جواب دیا، میں اس جنگل کا نگہبان ہوں جو لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے۔ دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فائز نے کہا، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو؟ بھوت نے اپنی کہانی سنائی، میں ایک بار انسان تھا، لیکن میری خود غرضی نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا۔ اس کی کہانی سن کر دوستوں نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ سارا نے کہا، ہم سب میں کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اسے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھوت کو ان کی باتوں نے حیران کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ان کی محبت اور دوستی سے متاثر ہوا ہو۔ عائشہ نے کہا، اگر تم اپنے اعمال کی معافی چاہتے ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ بھوت نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا، صرف یہی کافی ہے کہ تم مجھے یاد رکھو اور اپنے دلوں میں خوف کی جگہ دوستی بھرو۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی آئی اور اس کا سایہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ آخر کار بھوت نے کہا، اب میں آزاد ہوں۔ تم لوگ اپنی زندگی میں دوستی کی طاقت کو سمجھو۔ یہ کہتے ہوئے وہ غائب ہو گیا۔ دوستوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کی سمت دیکھا۔ خوف کی جگہ اب ایک نئی امید پیدا ہو چکی تھی۔ انہوں نے واپس کیمپ میں آ کر آگ کو دوبارہ جلایا اور اس تجربے پر بات کرنے لگے۔ علی نے کہا، ہم نے صرف ایک رات نہیں گزاری بلکہ ایک سبق سیکھا ہے کہ دوستی اور ہمدردی کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ سب نے اسے تسلیم کیا اور مل کر جاگتے رہے۔ جب صبح ہوئی وہ سب صحیح سلامت واپس شہر چلے گئے۔ ان کے دلوں میں دوستی کی باتیں اور ایک ڈرونی رات کا یادگار تجربہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، چاہے کوئی بھی بھوت کیوں نہ آئے۔ یہ کہانی ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔